ہم لوگ نکاح میں جاتے ہیں، نکاح کی محفل میں عموماً سارے لوگ شامل ہوتے ہیں، تو خطبہ پڑھا جاتا ہے، یا اسی طرح دوسری آیت یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته، اسی طرح تیسری آیت یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ یعنی یہ آیتیں جو ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے میں پڑھا تھا نکاح کی سنت ہے۔ نکاح کا خطبہ پڑھنا کیا ہے؟ سنت ہے۔ اب تقریباً ہم سب اس نکاح کی محفل میں اس خطبے کو سنتے ہیں، لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں خطبے میں کیا تھا، کیونکہ ہمارا کھانا اور ہمارا ذہن تو کھانے پینے میں لگا ہوتا ہے، جلدی نکاح ہو شوہرا بیٹھے اب کھانا کھائے آگے۔ جب آپ نکاح کی دعوت بھی ایسی ہے تو وہاں کا بھی نظام ایسا ہے، اور شادی والے حضرات بھی ہر ایک آدمی کو پوچھتا ہے، یہاں تک کہ اپنے گھر کے نوکر جا کے ان کو بھی خوش رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ بھی آتا ہے پروگرام میں، ہاں بھائی آپ نے کھانا کھایا، آپ نے کھانا کھایا، سب کو پوچھتا ہے، سب کو خوش رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن افسوس صد افسوس کہ جس نے ہم سب کو پیدا کیا اس کی خوشی کی کوئی فکر نہیں۔ ٹھیک ہے، اللہ ہم سے خوش ہے کہ اللہ میاں کو ناراض کر کے دنیا کے تمام رشتہ داروں کو، خاندان والوں کو، نوکر چاکر کو، دور رشتہ دار کو، دوست احباب کو، سب کو خوش رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ کی ناراض اور اللہ کی کوئی فکر نہیں کہ اللہ خوش ہو رہا ہے یا ہم سے ناراض۔ تو وہ جو نکاح کا خطبہ دیا جاتا ہے اس میں کیا کرنا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اے لوگو، اے ایمان والو، اللہ سے۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ نکاح کی محفل ہے، نکاح کی مجلس ہے، نکاح کا پروگرام ہے، اس میں تو لوگ دوسرے کو مبارکباد دیتے، مبارک ہو بھائی نکاح کا، نکاح ہو، مبارک ہو، مبارک ہو، ایک دوسرے کو سب مبارکباد پیش کرتے۔ لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے وقت میں تنبیہ والی آیت، یعنی اللہ سے ڈرنے والی آیت کا انتخاب کیا۔ کیا بات، کیا وجہ؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو خوشخبری والی آیات پڑھتے، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کو یہ ڈرا رہے ہیں کہ اللہ سے ڈرو، یعنی جتنی بھی آیتیں خطبے میں پڑھی جاتی سب میں کہا جاتا اللہ سے ڈرو۔ اللہ سے کیوں ڈرو؟ کہ اللہ کوئی ڈرنے کی شے ہے؟ یا اللہ تبارک و تعالیٰ بلا وجہ غصہ ہر وقت رہتا ہے، اس سے ڈرتے رہنا چاہیے؟ نہیں، بلکہ جو نکاح جو کیا گیا، نکاح کی محفل سجائی گئی، اس میں دو خاندان ایک، دو رشتے ایک ہوتے ہیں۔ اب ان دونوں کو یہ پیغام دیا جاتا ہے، جیسے ہمارے باپ دادا کو پیغام دیا گیا، ہمارے امی ابا کو پیغام دیا گیا، ہمارے دادا دادی کو پیغام دیا، ہر وقت یہ خطبہ پڑھا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے جب نکاح پڑھایا، ہو سکتا ہے اس وقت یہی پیغام، تو یہ پیغام دینا مقصد ہے کہ دو دیکھو اللہ سے ڈرنا ایسی حالت میں کہ پہلے تو تم کرنا تھے، اب دو ہو گئے، پہلے دو جسم تھے اب ایک جان ہو گئے، پہلے دو دل تھے اب ایک دل ہو گئے، پہلے تمہارے ایک ابا اما تھے اب دو ابا اما ہو گئے، اب ان کے بھی ماموں آپ کے ماموں اور ان کے بھی چچا آپ کے چچا، یعنی دو رشتے داریاں ایک ہو گئی۔ ایسے وقت میں، ایسے حالات میں سمجھ کے اللہ سے ڈر ڈر کر اور قدم کو ٹوٹ کر رکھنا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ معاملات میں خرابی پیدا ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ معاملات میں خرابی پیدا ہو، بیوی کے حقوق ادا کرنے کی وجہ سے ماں باپ کو ناراض کر بیٹھو، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ ماں باپ کو خوش کرنے کے چکر میں بیوی کو ناراض کر دو، بیوی کے حقوق کو۔ جب ایسے وقت آئے، ایسا لمحہ آئے، تو ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ سے انصاف کا معاملہ کرنا، بیوی کے جو حقوق ہے ان کی حقوق کی ادائیگی کرتے رہنا، بچوں کے جو حقوق ہے ان حقوق کی ادائیگی کرتے رہنا، اور یاد رکھنا کہ ماں باپ کا حق تو سب سے بڑا ہے، ماں باپ کا حق سب سے بڑا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ بیوی بچوں کی محبت میں آ کر ماں باپ کی نافرمانی کر رہے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ بیوی بچے کی محبت میں آ کر ماں باپ کا حق مارو، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ایسے معاملات آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کرنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکام
اور جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے بنا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا ہمارے لیے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے درمیان جو ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے وہ تمہارے لیے آئیڈیل ہے، نمونہ ہے ان کی زندگی کو۔ انہوں نے بھی شادیاں کی، ان کے بھی رشتہ داریاں ہوئی، ان کے بھی بچے ہوئے، ان کے بھی داماد ہوئے، ان کے بھی نواسے ہوئے، ان کے بھی ساس سسر خوش ہوئے، ان کی زندگی کو اب ان کے مطابق اپنی